بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، فضلاء گرامی قدر، نئے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء اور جملہ حاضرین مجلس، ہر دور میں کچھ فتنے ہوا کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہند کے اوپر بھی مختلف ادوار میں مختلف قسم کے فتنے آئے اور گزر گئے۔ آزادی وطن کے وقت تقسیم ہند کے نتیجے میں قتل و خون کا ایک بازار گرم ہوا اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان تہہ کر دیے گئے۔ ملک میں مختلف مواقع پر فسادات ہوتے رہے، بڑے بڑے فسادات ہوئے، مکانات جلائے گئے، دکانیں لوٹی گئیں، جانیں گئیں، قید و بند کا سلسلہ چلا۔ لیکن یہ سارے زخم وہ ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مندمل ہوتے گئے۔ اس وقت ملت اسلامیہ ہند جس عظیم آزمائش سے دوچار ہے، اس کا تعلق نہ جان سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ جائیداد سے ہے، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، جو ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اور مواقع پر بھی ہمیں اپنی ایمان کی نگرانی کرنے کی اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن منہ مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا، ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، سب نے یہ کہا کہ اے ابا، ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت اسماعیل کا معبود ہے، الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے،
جو واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے، یہ بتلانا ہے کہ ایک اولو العزم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود پیغمبر ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو نبی تھے، حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں جو نبی تھے، خود پیغمبر ہیں جن کی نسل میں نبوت ہے، بلکہ تمام بنی اسرائیل حضرت یعقوبی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس پیغمبر کو اگر اپنے انتقال کے وقت فکر ہے تو کس چیز کی ہے؟ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بعد تم آپس میں میل محبت سے رہو گے کہ نہیں، کاروبار کیا کرو گے، کھاؤ گے کیا، تمہاری معیشت کا کیا انتظام ہوگا، کہاں رہو گے، کچھ نہیں۔ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، تمہارا ایمان کیا ہوگا، تم کس کی عبادت کرو گے۔ ایک نبی کو فکر ہے اپنی اولاد کی تو اس کی جس نے پوری زندگی ان کی تربیت کی ہے، باپ ہی نہیں نبی باپ جنہوں نے اس اعتبار سے تربیت فرمائی ہے، ان کو جاتے جاتی اس کی فکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اہل میں بیوی بچے اہل خانہ سب کو سب آگے، کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا کہ اس جہنم کے اوپر، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے متعین ہوں گے جو بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے سخت دل ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملے گا اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، وہی کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا، نہ وہاں ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہو سکتی ہے، نہ خوشامد سے کام چلے گا۔ اس آگ سے خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ کیا مرنے کے بعد جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو وہاں سے ہٹاؤ؟ نہیں، زندگی میں ان کو اس راستے پر چلنے سے روکو جس راستے پر چلنے کا انجام جہنم ہوتا ہے، یعنی ان کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے اعمال اور اخلاق کی حفاظت کرو، ان کو دینی تعلیم دلاؤ، ان کی دینی تربیت کرو۔ یہ تمام آیات اور احادیث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو روایات آیات سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ایمان کا اور عقیدے کا مسئلہ کس قدر اہم ہے۔ آج آفت آ رہی ہمارے ایمان کے اوپر۔ میرے بھائیوں، یہ حادثات اب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئے۔ جو بھی لوگ حالات سے تھوڑی بھی واقفیت رکھتے ہیں ان کو علم ہوگا کہ بہت کثرت سے پورے ملک کے اندر مسلمان بچیوں کا غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے، شادی کے نام پر جا رہی ہیں، دوستی کے نام پر جا رہی ہیں، عصمت اور عفت کو لٹا دیتی ہیں، اب بعد میں دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کی رہتی ہیں نہ گھاٹ کی رہتی ہیں، ان کی عزت آبرو بھی چلی جاتی ہے اور ان کا یعنی ان کے لیے زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو نوعمر ہیں، کم عقل ہیں، یہ غفلت ہے ان کے والدین کی۔ اس لیے ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف نوجوانوں میں تشکیک پیدا ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر سروے کیا جائے فردن نوجوانوں سے ان کے عقیدے اور ایمانیات کے بارے میں معلوم کیا جائے تو بہت بڑی تعداد ایسی نکلے گی کہ جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں،
نام کے اعتبار سے، مردم شماری کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان موجود نہیں ہوگا۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے، عقیدہ تو دور کی بات ہے۔ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں، فرشتے کون ہیں، قیامت کس چیز کا نام ہے، حساب و کتاب کیا چیز ہے، جہنم و جنت کیا چیز ہے، کچھ نہیں جانتے۔ بس نسلاً ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ نسلی ایمان آخرت کے اندر کام نہیں آئے گا، حقیقی ایمان وہاں کام آئے گا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کو ایمان سکھایا نہیں گیا، ایمان بتایا نہیں گیا، ایمان کی تعلیم نہیں دی گئی۔ ایکس مسلم کے نام سے مستقل چینل چل رہے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں زیادہ ہیں اور بھی بعض علاقوں کے اندر ہیں۔ وہ بدبخت جو ایمان سے محروم ہو گئے، کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، باقاعدہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چینل چلا رہے ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ان کی بھرپور مالی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ اس میں دعوت دی جاتی ہے ان نالائقوں کو کہ جو کسی مفاد کی وجہ سے اسلام کا رشتہ ختم کر کے علانیہ کفر اختیار کر چکے ہیں، وہ آ کے بزام خیش اسلام کی کمزوریوں کو، خرابیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے اسلام کیوں چھوڑا، میں نے اسلام سے اپنا رشتہ کیوں منقطع کیا؟ اور اس کو سنتے ہیں نوجوان، وہ نوجوان کہ جن کو ایمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، عقیدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس خالی سلیٹ کے اوپر ان کی تحریر لکھی جائے گی، وہی نقش بن جائے گی اور پھر ان کا بھی وہی عقیدہ ہو جائے گا۔ ان سب کا علاج ایک ہے کہ کوئی بھی مسلمان بچہ اور بچی اور نوجوان بنیادی دینی تعلیم سے، بنیادی عقائد سے محروم نہ رہے۔ ہر ایک کو اس کی تعلیم دلانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اول تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں جہاں دینی تعلیم دلائی جاتی ہے، ایسے مدرسوں میں جہاں پرائمری درجات کے اندر قابل اعتنا، قابل اعتماد دینی عنصر موجود ہے، جہاں قرآن پڑھانا سکھایا جاتا ہے، تعلیم الاسلام میں دینی تعلیم کا رسالہ ہے، کلمات کلمے ہیں، وضو غسل کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، اسلام کی بنیادی عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ اپنے عصری علوم کے ساتھ ساتھ پرائمری کا جو لازمی سرکاری نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پنجم پرائمری تک پہنچتے پہنچتے بنیادی دینی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم ان کی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ چاہیں ان کو حافظ بنائیں یا نہ بنائیں، عالم بنائیں نہ بنائیں، اسکول میں داخل کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پنجم پرائمری تک ان کو ایسے مدرسے میں پڑھائیں کہ جہاں دینیات کی تعلیم ہوتی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو داخل کر دیا ہے تو اول تو یہ دیکھنا ہے اس اسکول کے اندر بچوں کی دینیات کا کیا انتظام ہے۔ مسلم مینجمنٹ کا اگر اسکول ہے اور خود منتظمین کے اندر دینداری کا رجحان ہے تو امید ہے کہ ان کے نصاب میں کچھ نہ کچھ حصہ دینیات کا ہوگا۔ لیکن اگر مسلم مینجمنٹ نہیں ہے یا منتظمین خالص کاروباری اعتبار سے اسکول چلا رہے ہیں، بچوں کی تربیت اور تعلیم سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کی ایمانیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر ان بچوں کی دینیات کی بھی آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ اور اس کا آج کے زمانے بہترین طریقہ ہے جز وقتی منظم مکاتب، جمعیت علماء کی طرف سے بھی چل رہے ہیں، ادارے دینیات کی طرف سے بھی چل رہے ہیں، اور اس کا جو نظام انتہائی کامیاب ہے۔ باقاعدہ آج کے زمانے میں اس کا نصاب بھی متعین کیا گیا، طریقہ تعلیم بھی متعین کیا گیا، مستقل ایک نظام بنا ہوا ہے۔ کچھ متعین تقریباً 20 مکاتب کے اوپر ایک نگراں متعین کیا جاتا ہے جو ہر مکتب میں جا کر وہاں کے کام کا جائزہ لیتا ہے۔ پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کسی مسجد میں کوئی امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، بیٹھ گئے، قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں، 30 لڑکے ہیں، 40 لڑکے ہیں، کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی پارہ پڑھ رہا ہے،
ایک ایک منٹ 2-2 منٹ ایک ایک طالب علم کو استاذ کے پاس مل رہا ہے۔ اب منظم مکاتب میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، جس کا جو گھنٹہ خالی ہے، جو وقت اس کے پاس فارغ ہے، 1 گھنٹے کے لیے کہیں مغرب کے بعد، کہیں عصر کے بعد، کہیں صبح کے وقت، کہیں دوپہر کے وقت، کہیں رات کے وقت، جیسے جیسے جس کا وقت خالی ہے منظم مکتب کے اندر وہ آتا ہے، مکتب والے اس کا نظام بناتے ہیں اور اجتماعی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی 20 لڑکے اگر ہیں تو 20 کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے اندر شوق بھی ہوتا ہے، پڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے، بچہ چھڑی نہیں کھاتا ہے، اٹھک بیٹھک نہیں کرائی جاتی، اس سے مرغا نہیں بنایا جاتا، وہ گھر والوں سے تقاضا کر کے شوق کے ساتھ مکتب کے اندر آتا ہے اور مختصر وقت کے اندر بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ کلمہ سکھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اسلامی آداب اور اخلاق بتائے جاتے ہیں، بچہ نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں مکاتب قائم کیے جائے، اور اپنے فضلہ سے میں درخواست کرتا ہوں، میں نے ابھی درس کے اخیر میں بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ پڑھنے پڑھانے کو اپنا لازمی مشغلہ بنائیں۔ اگر نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی مدرسہ نہیں مل رہا ہے تو آپ مکتب میں پڑھائیں۔ مکتب کا پڑھانا یہ لا حاصل نہیں ہے، یہ بنیاد میں پانی دینا ہے، جڑ مضبوط کرنا ہے، اس کی ٹریننگ حاصل کریں کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرپرستوں کی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی بچہ دینی تعلیم سے خالی نہ رہے۔ بچیاں جو براہ راست اسکولوں میں داخل کر دی گئیں، گریجویشن کر رہی ہیں، بی اے ایم اے کر رہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یونیورسٹی میں، کالج میں جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کو ایجوکیشن ہے، لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ پڑھیں گے، دوستیاں ہوں گی آپس میں، والدین مطمئن بیٹھے ہیں کہ میری بچی اسکول گئی ہے پڑھنے کے لیے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اسکول میں کیا گل کھلایا جا رہا ہے، کس کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، سہیلی کے نام پر سہیلی کیا جا رہے ہیں، رشتہ داری کیا جا رہے ہیں، کہاں کہاں کی سیر ہو رہی، کیا کیا گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ سب مفروضے نہیں، واقعات ہیں، روزانہ اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان والدین کی آنکھ کھل جانی چاہیے، پٹی کھول لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جائزہ لیا گیا ہے، تو آج اسکولوں میں، ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے جو ہماری بنکر برادری ہے، ان کے اندر اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کے مقابلے میں بچیوں کی تعداد 2 گنی ہے۔ وہ گریجویشن کرا رہے ہیں، ہائی اسکول تک تو سبھی پڑھاتے ہیں، اس کے آگے گریجویشن بھی کراتے ہیں۔ حالانکہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے دینی تعلیم بنیادی، اور بقدر ضرورت لکھنا پڑھنا، حساب، انگریزی، ہندی اگر آ گیا ہے تو گھر چلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ گریجویشن کرا لینے کے بعد بھی ان کو اسی گھر کے اندر آنا ہے، اور اگر شوہر کم پڑھا لکھا ہے، عورت اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہاں پہیے میں بیلنس نہیں رہے گا، عورت اس گھر کے اندر مالک بن کر بیٹھے گی، اپنے شوہر کو جاہل جانے گی، اور جو حسن معاشرت مطلوب ہے وہ چیز نہیں رہ سکے گی۔ عورت کا، بچی کا اتنا پڑھ لینا کافی ہے کہ اپنے بچوں کو جو اسکول میں یا مدرسے میں پڑھ، ان کی صحیح تربیت کر سکے، خود قرآن پڑھے، نماز سیکھے۔ اس لیے یہ اس ہوڑ کے اندر سب کو شامل نہیں ہونا ہے، لیکن اگر کسی کو شوق ہے پڑھانے کا تو اس کی مکمل نگرانی کریں۔ ہر بڑی لڑکی کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور واٹس ایپ ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے رابطہ ہو رہا ہے، کن سے دوستی ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں راستوں کی گمراہی آتی ہے۔ عقیدے سے ان کو واقفیت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے والدین کو، سرپرستوں کو بھی ہوش آنا چاہیے، لڑکیوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی طرح تعلیم بالغہ کا بھی نظام ہونا چاہیے۔ آپ بھی فضلہ ہمارے جا رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دے رکھی ہیں، پڑھنے کے زمانے پتہ نہیں چلتا، لیکن بعض وہ طلبہ جن کو اساتذہ معمولی سمجھتے ہیں، جن کے اندر بظاہر کو صلاحیت نہیں ہوتی، اپنے اپنے علاقے کے اندر جا کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، پورے پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اپنی خفیہ صلاحیتوں کو کام میں لے آئیے۔ روزی دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے،
آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، آپ بے روزگار نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ روزی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پیٹ پالنے کے لیے نہ پڑھا ہے، ہمارے خاص طور سے ہمارا جو علم دین ہے یہ پیٹ پالنے کے لیے ہے ہی نہیں، اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، تو خدمت دین کے لیے، خود عمل کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے آنے والی اولاد کی دینی تربیت کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا اس علم کو متعدی کیجئے، آگے بڑھائیے۔ اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب کا جو وظیفہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، مکتب میں پڑھائیے، تعلیم بالغہ کا انتظام کیجئے، مسجد کے اندر، اپنے گھر میں کوئی کسی کا بیٹھک ہو، آپ اس انتظار میں نہ رہیے کہ کوئی ہمارے پاس آئے گا کہ ہم کو پڑھا دیں، آپ تشکیل کیجئے، اپنے محلے کے، اپنے پڑوس کے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، کس کو قرآن نہیں آتا ہے اس سے کہیے آؤ میں تم کو قرآن پڑھاتا ہوں، اس کو اپنے گھر بلائیں، اس کو بالکل نہیں پڑھنا جانتا آپ نورانی قاعدہ سے اس کو شروع کرائیے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں پڑھائے چھوڑ دیا، تلاوت نہیں کرتے، ان کا قرآن کچا ہو گیا ہے، تو آپ خود یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ لگائیے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر بھی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، دینی کتابیں پڑھی جائیں، فضائل اعمال ہے، بہشتی زیور ہے، مسلم خواتین کے 20 سبق ہے، امت مسلمہ کی مائیں ہیں، تحفہ خواتین ہے، بہت سی کتاب، امہات المومنین ہے، یہ ساری کتابیں لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا گویا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گھر میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے پڑھا جائے، گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے منتشر طور سے کئی باتیں کہی ہیں، سب کا حاصل ایک ہے کہ اپنے معاشرے کے، اپنے خاندان کے، اپنے اطراف کے لوگوں کے، موجودہ لوگوں کے ایمان کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، آپ کی خدمت کو قبول فرمائے، ہمت کریں۔ میں صرف فضلہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں الحمدللہ بہت سے علماء موجود ہیں، ضلع مئو اعظم گڑھ کے بھی اچھے خاصے ہمارے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، اور چندولی کے، بنارس کے، اطراف کے جو فضلہ آئے ہیں ان کے بھی گھر والوں میں علماء ہوں گے۔ عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کچھ دینی فکر رکھنے والے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اردو پڑھنا جانتے ہیں، ناخواندہ کو پڑھانے کے لیے اتنا علم بھی کافی ہے، باقاعدہ عالم ہونا، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس فکر کو اپنے ذمہ لیں، اور اس جو کفر اور ارتداد کا سیلاب آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ایک بوری بھی کھڑی کر سکتے ہیں بالو کی تو اتنی خدمت اپنے اس کے اندر پیش کریں، اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود اور گمراہی کا سیلاب دیکھنے کے باوجود اگر اس میں غفلت برتیں گے پکڑے جائیں گے، سوال کیا جائے گا۔ یہ امت یا تو مدعو رہے گی یا داعی بنے گی۔ اگر ہم داعی بنیں گے تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، ورنہ باطل کی دعوت ہمارے گھر میں آئے گی اور ہم کو بہا کے لے جائے گی۔ آج کل شکیلیت کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ شکیل بن حنیف نامی شخص جو بہار میں پیدا ہوا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، جبکہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے یا مکہ و مدینہ ہی تک ان کا محور ہوگا، ایک جگہ پیدا ہوں گے، ایک جگہ ان سے مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت لی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، ساری علامتیں موجود ہیں۔ آج جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے مدعیان مسیحیت پیدا ہو رہے ہیں، اور عقل کے اندھے ان کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو امام مہدی مان رہے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا قرآن میں، بل رفعہ اللہ الیہ۔ ظاہر بات ہے کہ جب آسمان پہ اٹھائے گے تو نازل کہاں سے ہوں گے؟ کوئی آسمانی سے تو ہوں گے، چمپارن کی ضلع سے تو نہیں نکل کر آئیں گے، نزول آسمان سے ہوگا۔ کہتے کہاں قرآن میں لکھا کہ آسمان سے آئیں گے؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ جب اللہ نے اٹھا لیا آسمان کو تو نازل کہاں سے ہوں گے؟ اس مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، ان کا پیدا ہونے کی جگہ، اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا،
امامت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ مہدی علیہ السلام خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اور آج جتنے مدعیان مہدی پیدا ہو رہے ہیں وہ خود دعویٰ کریں کہ میں مہدی ہوں۔ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں کہ میں مہدی ہوں، یہ سب سے بڑی علامت اس کے جھوٹے ہونے کی۔ لیکن آج اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ جماعت میں لگے ہوئے لوگ جنہوں نے بنیادی دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بس حالات کا ان کے سامنے نقشہ بھیانک پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی قیامت قریب آ گئی ہے، حضور نے فرمایا تھا مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد چپکے سے کان میں کہتے آ چکے ہیں، میں تو بیعت بھی ہو چکا ہوں۔ ہاں کہاں ہے؟ اب ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، 4 مرحلوں سے گزارنے کے بعد اورنگ آباد میں جا کر شکیل کے ہاتھ میں بیعت کرا دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ میں بیعت ہونے والا ایمان سے خارج ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جیسے قادیانی اسلام سے خارج ہے، شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی ایمان سے خارج ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا تمام مدارس مرکزی اداروں کے اس کو فتویٰ آ چکا ہے۔ اس لیے اس فتنے کے بارے میں بھی ہم کو آگاہ رہنا چاہیے، اور ہمارے جو فضلہ ہیں ماشاءاللہ علی پورہ میں نوجوانوں سے رابطہ رہتا ہے، ادھر اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والی بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دونوں طرح کی چیزیں وہاں سامنے آ رہی ہیں، شکیل بن حنیف سے متاثرین کا بھی اور غیر مردوں کے ساتھ آنے جانے کا بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پورے شہر کے علماء کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے اور ایک دوسرے کی کام کرتے معاون بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل و برکت عطا فرمائے، اور جو امانت آپ کو سپرد کی گئی ہے اس امانت کی قدر کریں، خود اپنے کردار کو ایسا مضبوط بنائیں کہ لوگ آپ کو نمونہ بنا کے چلیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں کا یہ مفروضہ آ گیا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں صرف پڑھنا ہوتا ہے، عمل کے لیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ علم کا تقاضا خود عمل ہوتا ہے۔ مسلسلات پڑھی ہے؟ نہیں۔ مسلسلات میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا ہے کہ علم عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اگر دروازہ کھلا تو وہ اندر داخل ہو جاتا ہے ورنہ واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی علم کے اندر جانے کا دروازہ عمل ہے، جس علم کے اوپر عمل کیا جائے گا وہ علم ٹکے گا، اور جس علم پر عمل نہیں کیا جائے گا وہ خود اندر بھی ٹکے گا نہیں، واپس چلا جائے گا۔ علم اللہ کی صفت ہے۔ شعر پڑھاؤ گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ شکوت الی بکین ذو حفظی فارشدنی یفوسانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس لیے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے خود کو اس کا پیکر بنائیں۔ دین کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، افراد سے سیکھا جاتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے نماز سیکھی ہے، فلاں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگرچہ شریعت کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کی شخصیت مکمل حجت نہیں ہے کہ اس کے ہر عمل کو حجت قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بی ائتموا بی ولیتم بکم من بعدکم۔ صحابہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ میری پیروی کرو، بعد والے تمہاری پیروی کریں گے۔ اسی طریقے سے نسلاً بعد نسلیں ہر شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کر، ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھ کر دین سیکھتا ہے۔ ہمارے مسجد مالتی باغ میں ایک صاحب تھے، قمر الدین صاحب، انتقال ہو گیا۔ وہ بات بات میں کہتے تھے مولوی احمد اللہ صاحب تو ایسا کہتے تھے، مولوی احمد اللہ صاحب ایسا کرتے تھے۔ جانتے ہیں مولوی احمد اللہ صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا احمد اللہ صاحب بنارسی، مولانا حسین احمد صاحب بنارسی کے دادا، مولانا محمد صاحب کے والد، وہ ایسی زندگی گزاری انہوں نے کہ ان کے زمانے کے لوگ ان کو نظیر نے پیش کرتے تھے مولانا احمد اللہ صاحب ایسا کرتے تھے، تو آپ بھی نمونہ بن جائیے کہ لوگ آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کریں۔ فلاں مولوی صاحب ایسے نماز پڑھتے تھے، فلاں مولوی صاحب ایسے گفتگو کرتے تھے، فلاں مولوی صاحب ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نمونہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دو کہ جس کو دیکھ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیکھ سکوں کہ آپ کیسے عمل کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ لگ جاؤ، جب وہ صبح گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ لگ جاؤ اور ان کے ہر عمل کو غور و فکر سے دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں،
کیا کام کیسے کرتے ہیں، جیسے ان کو کرتا ہوا دیکھو سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو مکمل نمونہ تھے، لیکن آپ نے بھی 8 سال علم حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث پڑھائے، فقہ پڑھی ہے، اساتذہ کی صحبت اٹھائی ہے، تو اس کا نقش آپ کی زندگی کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضی من القول والفعل والعمل والنیت والہدی۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے علم کی تکمیل کی ہے، حفظ کی اور قرأت کی تکمیل کی ہے، جن کے سروں پر دستار باندھی گئی، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو قبول فرما لے، ان سے دین کی خدمت لے لے، ان کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے اسوہ نمونہ بنا دے۔ اے اللہ علم کے اندر برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر میں حصہ نصیب فرما، اپنی رضا و خوشنودی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرما، شر سے و فتنے سے حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، جامعہ اسلامیہ اور تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، ترقیات سے مالا مال فرما، جتنی سازشیں اسلام و مسلمانوں کے خلاف کی جانی اللہ ان سب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازش کو انہی کے اوپر پلٹ دے، اس ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔